نظریہ پاکستان۔ نظریہ کا مفہوم: نظریہ آئیڈیالوجی وہ تصور، مقصد یا نصب العین ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ جب کوئی خاص مقصد کسی قوم کی اجتماعی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جائے تو وہ اس قوم کا مشترکہ نظام حیات کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ ان سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادی استوار ہوتی ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں نظریہ کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے: نظریہ مخصوص انداز میں سوچنے اور مخصوص عقائد کا نام ہے جو کسی فرد یا گروہ کی نمایاں خصوصیت بیان کرتا ہے جس سے اس فرد یا گروہ کے معاشی، سماجی اور سیاسی نظریات جنم لیتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کا آغاز: امت مسلمہ خواہ دنیا کے کسی حصے میں بستی ہو ایک کہلائے گی، اور اس امت کے علاوہ دنیا کے تمام باشندے دوسری قوم کے افراد، اس طرح ساری دنیا کے انسان دو قوموں میں بٹ جائیں گے، مسلم اور غیر مسلم۔ قرآن کے الفاظ ہیں: هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ دین حق کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے اور کچھ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس طرح نظریہ زندگی کے معیار کے مطابق وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے: اسلام کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ دین کی بنیاد پر تمام انسانوں کو دو قومیں سمجھنا ہی دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، دو قومی نظریہ نہ تو برِ صغیر کے ہندوؤں کی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا اور نہ ہی تحریک پاکستان کا پیدا کردہ تصور تھا، بلکہ اس کی بنیاد حضرت اعظم کو زمین پر اتارنے کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا تھا۔ اسلام کا نظریہ قومیت منفرد ہے، اس میں نسلی تعصب و برتری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں اصل اہمیت زہد و تقویٰ کو حاصل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کے تمام مسلمان ایمان کے اشتراک کے بنا پر قوم کے افراد ہوں گے اور تمام غیر مسلم افراد اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک الگ قوم تصور کیے جائیں گے۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کافر ایک قوم ہیں اور تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک امت ہیں۔ اسلام میں رشتے عقائد کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ یہی وہ عظیم فلسفہ ہے جس کے تحت مسلمان تمام رشتوں کو دین کے رشتے کے مقابلے میں ہیچ قرار دیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جب باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف اور بھائی بھائی کے خلاف برسر پیکار تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے فرزند جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد بیٹے نے باپ کو بتایا کہ لڑائی کے دوران آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اس خیال سے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد محترم ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا: باخدا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی معاف نہ کرتا۔ اسلام کے اسی تصور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا: اے ایمان والو، تم اپنے باپوں اور بیٹوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ ثابت ہوا کہ اسلام میں رشتے عقائد، عقیدہ، توحید کی بنیاد پر بنتے ہیں، نسل، قرابت داری یا علاقے کی بنا پر نہیں۔ لہٰذا اس عقیدے کی روح سے برِ صغیر کے مسلمان بھی ابتدا ہی سے ایک الگ قوم تھے۔ 1200 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہندوستان ہمیشہ ہندوستان اور مسلم ہندوستان میں تقسیم رہا ہے۔ 20ویں صدی میں بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ 2 مارچ 1941 کو قائد اعظم نے فرمایا: ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کو رہنے کے لیے علاقہ چاہیے۔ محض بار بار یہ کہنے سے کیا حاصل ہے کہ ہم ایک قوم ہیں؟ قوم ہوا میں نہیں رہ سکتی، وہ زمین پر رہتی ہے اور اس زمین پر اسی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ مسلمان منفرد قوم اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دو قومی نظریہ اس اصول کی وضاحت کرتا ہے کہ مسلمان ایک منفرد قوم ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان غلامی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آزاد اسلامی ریاست کا قیام اشد ضروری ہے۔ جداگانہ مسلم قومیت کے اس عقیدے کو برِ صغیر میں دو قومی نظریہ کا نام دیا گیا۔ نظریہ پاکستان کی تعریف: اس لحاظ سے جب ہم نظریہ پاکستان کی تشریح و توضیح کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ عقیدہ اور نصب العین ہے جس کی بنیاد پر مسلمانان ہند نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ عقیدہ بلا شبہ اسلام تھا اور نصب العین یہ تھا کہ مسلمان اس آزاد مملکت میں احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی تہذیب و ثقافت اور ملی ورثے کو پروان چڑھائیں، اسلامی اقدار و روایات کی حفاظت کریں اور ہر معاملے میں قرآن کریم اور سنت رسول سے رہنمائی حاصل کریں۔
बरसगीर के मुसलमानों ने बरसगीर में अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर किया। नज़रिया पाकिस्तान दरअसल दो कौमी नज़रिया का दूसरा नाम है, जिससे मकसूद ये था कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक मजहबी और मुआशरती निज़ाम के तहत बाहम मिलजुल कर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। इनके रस्म व रिवाज, मज़हब, तरीक़ा इबादत, रहन सहन, खुराक, लिबास और मुआशरती कदरों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 1000 साल से क़याम पजीर होने के बावजूद इनमें बाहमी मेल जोल और तल्लुकात भी कायम नहीं हो सके, जबकि दो मुसलमान जो एक दूसरे के लिए अजनबी हों और 1000 मील के फासले पर रहते हों, रंगो, नस्ल, मज़हब और मुआशरत का इख्तलाफ होने के बावजूद वो एक ही कौम के फ़र्द कहलाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।